جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیت، میں اس متبرک اور پرامن بدر میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی رسالت کر رہا ہوں۔ میری بساط نہیں کہ میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائے حسنہ پر لغزشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری بساط نہیں کہ اپنے شان سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے: قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محمود رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کی طرف سے دلو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی جو حضرات کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی گلیاں مرجا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخیں حسب سے نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ایک منظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر دربار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش اگر ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین پہ دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نتی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لالا آیا۔ قدرت خدا وزیر نے اس پرفتن دور میں شیطانیان لات و عزا پر الزلزال جانوں پر پابند کرنے کے لیے، وحشت و بلبلے کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے ناز، عبداللہ کے رخت جگر، عبد المطلب کی نور نظر، دو شمبے میں اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اب ایسے وقت پیدا ہوئے جس نے ایک دان دو رفت حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نوری نور نظر آ رہا ہے، پورے مکے میں انواری والی نزول ہو رہا ہے، ظلمت تناؤ خون کو لگانا اس تیز سمجھ گیا ہے، رات مناظر اور اسلام کی تصویر پڑے گلزار زمین میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی نظر سنائی دے رہی ہے۔ آجا مومن میں ذرا آسم نظام نبی نبی، پیاروں کے لیے پیارے پیارے گلزے ہوا میں نبی نبی، علی سلو استاد نبی، واسطے کامل قرآن نبی، تاجِ تدبیر کی جان نبی، ساتھ تقریر کی شان نبی، ہر وقت کی بات کا راز نبی، جیب سے پاک جواب نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حاضر حق کی تصویر نبی، خاص ختم رسول نبی، خالد کا شہزاد نبی، پہلے حسن جمال نبی، اور بڑے امان نبی، ذات دانی نبی،
میرے قول کو جگر کے ساتھیوں، حضور آمینہ خود فرماتی ہے کہ میں عیون نظر تخت جگر اس وقت تو قرار نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے تو اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ حضرت آمینہ میں مسرور تو خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کے اذان کو دیکھا، لیکن کچھ لوگ کے اثرات بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ کاش عبداللہ ہوتے تو اس تخت جگر کو جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہو جائے، کھلونا وغیرہ بناتے ہیں۔ بیٹا آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کر، میں سرم ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ رشتہ۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر بکری کو دل چاہے تو میں آج چھڑا دوں گا، اگر کوئی شاید طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یہ آمینہ کو نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے، قلب پر ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں ایک ہی دستک ہوتی ہے، محمد محمد محمد۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، اے آمینہ اسلام کو اور اسلام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا نہ سنا۔ آمینہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، اور رفعنا لک ذکرک، کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ رفعنا لک ذکرک کا شاید اس پر، وہ رفعنا لک ذکرک کا شاید اس پر بول پانا ہے میرا ذکر ہے مشاہدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے بڑے مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں اور ادیبوں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے استاد کی موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما قال الحق بعد خدا کوئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کرنے کی ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔